بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہدایت ٹی وی کے ناظرین، ویلکم آن آور چینل۔ حاضر ہیں ہم آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے قصہ موسیٰ علیہ السلام شروع کیا ہے۔ اگرچہ اس قصے کو ایک ہی ویڈیو میں اگر بیان کیا جاتا تو وہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی، اس لیے ہم نے اس سلسلے کو لیسن وائز ڈیوائیڈ کر کے آپ تک پہنچانا شروع کیا ہے۔ تو آج ہمارا تیسرا لیسن ہے، یعنی کلاس 3 ہے۔ تو آج ہم شروع کریں گے سورہ قصص کی آیات سے۔ سورہ قصص آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قریب تھی کہ اس واقعے کو وہ ظاہر کر دیتی اگر اس کے دل کو ڈھارس نہ دیتے، یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے۔ اب دیکھیے اللہ کے کام، ان کا نور چشم کس طرح ان کی طرف لٹایا جاتا ہے۔ بچہ جب محل میں پہنچا تو اس نے دودھ کی وجہ سے رونا شروع کر دیا۔ ان کے پاس دودھ پلانے والیاں بہت زیادہ آئیں، لیکن بچے نے کسی اور عورت کا دودھ پینا پسند ہی نہ کیا۔ اسے کہتے ہیں حکمت خداوندی، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ وہ بچہ اپنی ماں کا ہی دودھ پیے، اس لیے آخرکار وہ بچے کو اٹھا کر باہر لائے۔ اللہ پاک سورۃ قصص آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ جو عورت بھی آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی وہ ناکام ہو جاتی۔ ظاہر ہے یہ رکاوٹ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، اور وہ دودھ پلانے میں کامیاب ہو بھی کیسے سکتی تھی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ سورۃ قصص آیت نمبر 12 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ کہنے لگی کہ میں تمہیں ایک ایسا گھرانہ نہ بتاؤں جو اس بچے کو تمہارے لیے پرورش کرے اور ہو بھی اس بچے کا خیر خواہ۔ اچھا جی، اس سے پوچھا گیا کہ اے بچی تو کیسے جانتی ہے کہ وہ اس بچے کی خیر خواہی کریں گے؟ تو بچی نے کہا وہ ایک غریب گھرانہ ہے، جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو وہ نام و کرام کے چکر میں اسے اچھی طرح اس کی پرورش کریں گے۔ اس گھر میں ایک نیک سیرت خاتون ہے، وہ اس بچے کو بخوشی دودھ پلانا پسند کریں گی۔ ظاہر ہے فرعون پر تو وہ بچی ظاہر نہیں کر سکتی تھی کہ وہ موسیٰ کی والدہ ہے، وہ صرف یہ چاہتی تھی کسی طرح موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ تک پہنچ جائیں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، چنانچہ آپ کی بہن انہیں گھر لے آئی۔ والدہ محترمہ نے دودھ پلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ سیدہ آسیہ انہیں پیغام بھیجا کہ وہ محل میں آ جائیں، جب تک بچہ دودھ پیتا رہے وہ اس وقت تک محل میں ہی رہے گی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے اہل و عیال ہیں اور میرے خاوند بھی ہیں، میں ان کے ہوتے ہوئے گھر نہیں چھوڑ سکتی۔ اب ظاہر ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ پینا قبول کیا تھا اور اس کے علاوہ انہوں نے کسی کا دودھ قبول نہیں کیا تھا، اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا۔ فرعون کے ملازم ان کے گھر تحفے تحائف لے کر آنے لگے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتے ہیں، پس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس بھیجا۔ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی ان کی ماں سے وعدہ کیا تھا ویسا ہی اللہ تعالیٰ نے کام کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں میں بالکل سچا ہے، اور اس کا تذکرہ ہم آگے کے کلام میں کریں گے۔ اللہ پاک آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں، پس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف بھیجا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور غمزدہ نہ ہو، جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔
لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اس طرح موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پلنے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ وہ 18 سال کے نوجوان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گئے تو وہ توانا ہو گئے، تو ہم نے انہیں علم و حکمت عطا کی، نیکی کرنے والوں کو اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، ایک روز آپ اس وقت راستے سے گزر رہے تھے جب لوگ عموماً گھر سے نہیں نکلا کرتے۔ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، بعض میں ہے وہ دوپہر کا وقت تھا۔ آپ شہر میں داخل ہوئے، لوگ غفلت کی نیند سو رہے تھے، بس اکا دکا لوگ باہر تھے، تو آپ نے 2 آدمیوں کو آپس میں لڑتے جھگڑتے دیکھا۔ ان میں سے ایک آدمی تو بنی اسرائیل سے تھا اور دوسرا آدمی فرعون کی قوم سے تھا، یعنی کہ وہ مصری تھا۔ آپ کی قوم والے نے آپ کے دشمن کے خلاف آپ سے مدد مانگی، آپ کی ہمت نے جوش مارا، آپ نے دیکھا مصری اس کمزور اسرائیلی کو پکڑے ہوئے تھا۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر مصری کی تھوڑی پر مکہ دے مارا۔ مقصد تو بس اسرائیلی کی مدد کرنا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام میں بہت ہی طاقت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں 10 آدمیوں کی سی طاقت تھی۔ اسی طاقت و ہمت اس لیے تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بھی تھے اور وہ ایک باروب شخصیت کے مالک تھے۔ اور جو مکہ انہوں نے فرعون کے شخص کو مارا، وہ اس قدر طاقت والا تھا کہ وہ مصری مکہ لگتے ہی ہلاک ہو گیا۔ مقصد ان کا کسی کو ہلاک کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ تو صرف ایک کمزور شخص کی مدد کر رہے تھے، کیونکہ اسرائیلی کو جس کو مصری فرعون کا آدمی پکڑ کر مار رہا تھا وہ کمزور آدمی تھا، اس لیے انہوں نے صرف اس کی مدد کی تھی۔ تو ناظرین، آج کی ہم ویڈیو کا اختتام یہی پر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل یہی سے ہم اس واقعے کو آگے پڑھیں گے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں مزید جانیں گے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ واقعہ ہم نے بہت ہی کوشش اور محنت سے یکجا کیا ہے، پلیز ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو سراہیں، اور ہمارا انعام یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ایک تو اس واقعے کو بیان کرنے سے آپ کا اور میرا ایمان تازہ ہوتا رہے گا، دوسرا ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان و عظمت سے آگاہ ہوتے رہیں گے۔ تو ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، اوکے، اللہ حافظ۔